قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے، اور یہ قربانیاں رائے نہیں جائیں گی۔ جو ناپاک سازش تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد کو ضرب لگانے کے لیے، یہ ناپاک کوشش مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ افواج پاکستان جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ان افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اس کی معترف ہے۔ اس میں بہت اعلیٰ درجے کی اس نے قربانی دی ہے۔ اس بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس، اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم سانحہ ترلائی کے متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے پہنچ گئے۔ شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ متاثرہ مسجد کا دورہ، شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ واقعے پر دل افسردہ ہے، فورسز ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، تفریق پیدا کرنے کی ناپاک سازشیں ناکام بنا دی جائیں گی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ورثاء کے لیے 50 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 30 لاکھ فی کس امداد کا اعلان۔ وزیر اعظم خودکش بمبار کو روکنے والے نوجوان اون عباس کے گھر بھی گئے۔ وزیر اعظم نے شہید کے لواحقین سے تعزیت کی، کہا شہید اون عباس کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ وزیر اعظم نے شہید اون عباس کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان کیا۔ جو ہے انہوں نے لمٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی قربانیوں کو بلٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نظریات جو ہیں وہ کم از کم قوم کے جذبات کے اوپر کم از کم اٹیک نہ کریں۔ نظریات رکھیں، وہ ان کا حق ہے، جو مرضی نظریات رکھیں۔ جناب اسپیکر، وی آر ان the middle of a very bloody war۔ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ہمارا صوبہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی انٹینٹ ہے اس کو صوبہ کہنے کی۔ ہم لیکن ڈیسنٹ ہمسایوں کی طرح تو جو ہے رہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ دہشت گردی ہمارے اوپر امپوز کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو 3200 شہداء کی لسٹ پرووائڈ کی ہے جو ڈیفرنٹ صوبوں سے جن کا تعلق ہے۔ ہماری اب خون جو ہے، ہم یہ اس خون کا کس کو حساب دیں، ہم سوائے اس کے کہ ہم ریئیکٹ کریں، ریلیٹ کریں۔ اسلام آباد میں دہشت گرد حملوں کی کوئی گنجائش نہیں، خون کا حساب خون سے لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ محمود اچکزئی کے پاک فوج سے متعلق بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ کہا محمود اچکزئی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، قائد حزب اختلاف کے بیان سے تکلیف ہوئی، نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں، بیان فوج پر الزام لگانے کی کوشش ہے۔ اچکزئی نے قربانیوں کی اہمیت کم کی، ایوان میں فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ منظور۔ وائلنس کو آپ کیسے ریشنلائز کر رہے ہیں؟ وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا، اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ۔ کب آپ نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ اس کا جو رائٹ ہے وہ صرف کوئی بھی سٹیٹ ہو، اس کی مونوپلی از ود دا سٹیٹ۔ وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، کسی بھی نام پر، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے۔ کسی کو بندوق اٹھانے اور تشدد کی اجازت نہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن بندوق کی نوک پر کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک موقف۔ کہا منظم سازش کے تحت بلوچ نوجوانوں کو بھارت کی پراکسی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کتنے بلوچ مارے جا چکے، کیا ایک یوسی کو بھی آزاد کروایا جا سکا؟ لاہور میں میڈیا نمائندگان سے سیکیورٹی عہدیدار کی ملاقات، ملک میں دہشت گردی اور فتنہ انگیزی کے خاتمے کے لیے اہم نکات پیش۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ یہ جنگ صرف فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں، یہ جنگ پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط ہے۔ پاکستان میں اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ گڈ گورننس سے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آئے اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہے ہیں۔
ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو. فیلڈ مارشل قاسم منیر صاحب نے اور ان کی قیادت میں تمام فورسز نے جس طرح واقعی بیان المرصوص بن کے, جس طرح انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے, مولٹن لیڈ کی جو وال بن کر جس طرح انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی, دشمن کو دھول چٹائی. دہشت گردوں کو اڑا کر رکھ دینا چاہیے, بطور قوم سخت فیصلہ کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دہشت گردی کے خلاف یکساں موقف اپنانے پر زور. کہتی ہیں کوئی گرے ایریا دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. وقت آ گیا کہ سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے. مضبوطی کے ساتھ 5th جنریشن وار کا مقابلہ کرنا ہے. مریم نواز کا FC بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کا اعلان. بجلی کا ایک اور شدید ترین جھٹکا. حکومت نے صارفین پر کلہڑا چلا دیا. پروٹیکٹڈ صارفین یعنی غریب گھرانوں کو بھی معاف نہ کیا. ماہانہ 100 یونٹ کے پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر 200 روپے فکس چارجز عائد. ماہانہ 200 یونٹ بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکسڈ چارجز عائد. ماہانہ 300 یونٹ استعمال کرنے والوں پر 350 روپے ٹیکس لگ گیا. 400 یونٹ استعمال کرنے والوں پر 400 روپے کا نیا بوجھ. 500 یونٹ والے صارفین الگ سے 500 روپے بھریں گے. نیپرا نے فیصلہ نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا. امیروں کی انڈسٹری کے لیے بجلی سستی کرنے کا منصوبہ. صنعتی شعبے کے لیے بجلی 5 روپے یونٹ تک سستی. کمرشل صارفین کے لیے بجلی 1 روپیہ 15 پیسے فی یونٹ کم ہوگی. نیپرا نے وزارت پاور ڈویژن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. سولر نیٹ بلنگ پالیسی پر عوامی احتجاج. وزیر اعظم کا نوٹس. پاور ڈویژن کو فوری نظر ثانی اپیل دائر کرنے کی ہدایت. شہباز شریف نے کہا کہ صارفین کے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے. سولر صارفین کا بوجھ گرڈ صارفین پر نہ پڑے. وزیر اعظم کا جامع لاہ عمل تشکیل دینے کا حکم. نیپرا نے 2 روز قبل نیا نظام متعارف کرایا تھا. یونٹ کے بدلے یونٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی سہولت ختم کی تھی. سولر صارفین کو بجلی کی پوری قیمت دینا ہوگی. T20 ورلڈ کپ کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ. میچ بھی ٹائی اور سپر اوور بھی ٹائی. دوسرے سپر اوور میں آخری گیند پر فیصلہ. جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 4 رن سے ہرا دیا. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پہلے ٹائی ہوا. سپر اوور میں افغانستان نے 17 رنز بنائے. آخری گیند پر چھکے نے میچ ٹائی کر دیا. ڈبل سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے 23 رنز بنائے. آخری گیند پر رحمان اللہ آؤٹ ہو گئے. ASL کی تاریخ کا پہلا پلیئرز آکشن. نسیم شاہ 8 کروڑ 66 لاکھ میں راولپنڈی کا حصہ بن گئے. فہیم اشرف 8.5 کروڑ میں اسلام آباد کو پیارے. ڈیوڈ وارنر کو کراچی نے 7 کروڑ 90 لاکھ میں خریدا. لاہور قلندرز نے حارث رؤف کو 7 کروڑ 60 لاکھ میں خرید لیا. رائلی روسو 5 کروڑ 55 لاکھ میں کوئٹہ کے ہو گئے. صاحبزادہ فرحان 5 کروڑ 70 لاکھ میں سیالکوٹ سٹالینز میں شامل. اعظم خان 3.25 کروڑ میں کراچی کنگز کے ہو گئے. فخر زمان 7 کروڑ 95 لاکھ میں لاہور قلندرز کا حصہ بنے. نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کو 8 کروڑ 5 لاکھ میں راولپنڈی نے خریدا. سلمان علی آغا 5 کروڑ 85 لاکھ میں کراچی کنگز کے ہو گئے. محمد عامر 5 کروڑ 40 لاکھ روپے میں راولپنڈی کے ہو گئے. سری لنکا کے کشال پریرا 3 کروڑ 10 لاکھ میں حیدرآباد کا حصہ بن گئے. اسامہ میر کو لاہور قلندرز نے 3.5 کروڑ روپے میں خریدا. آل راؤنڈر جہان داد خان کو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 2 کروڑ 50 لاکھ میں خرید لیا. وکٹ کیپر محمد حارث کو 2 کروڑ 20 لاکھ میں پشاور زلمی نے خریدا. چیئرمین PCB سے ٹیموں کے اونرز کی ملاقات. محسن نقوی نے نیو ایرا کی شرٹس فرینچائز کو دیں. خواتین سپورٹس کا بڑا ایونٹ. کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی افتتاحی تقریب. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی شرکت. کہا پنک گیمز کو یونین کی سطح پر لے کر جائیں گے. عورت ملک، صوبہ، پارلیمنٹ اور وزارت چلا سکتی ہے. جو کہتا ہے خواتین کا کام باہر نکلنا نہیں، اس کی بات نہ سننا. پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنا رہے ہیں.
وزیر داخلہ محسن نقوی کا FC ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، دہشت گردوں سے جھڑپ میں زخمی سپاہیوں کی عیادت کی، زخمی سپاہیوں کے بلند حوصلے اور عزم کو سراہا۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس پر پنالہ میں حملہ، SHO پنالہ فہیم ممتاز اور 3 سپاہی شہید ہو گئے۔ DSP پہاڑپور محمد عدنان ڈرائیور سمیت زخمی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے DSP پہاڑپور محمد عدنان کو ستارہ شجاعت سے بھی نوازا۔ سردار اختر مینگل کا بطور رکن قومی اسمبلی استعفیٰ منظور، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے منظوری دے دی۔ اختر مینگل نے سپتمبر 2024 کو استعفیٰ دیا تھا۔ اختر مینگل NA 256 خضدار سے رکن قومی اسمبلی تھے۔ بیرون ملک امیگریشن افسران کی تعیناتی پالیسی تبدیل ہوگی، وزارت داخلہ نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ افسران کی پوسٹنگ سے متعلق ترامیم زیر تکمیل ہیں، دیگر گروپس کے افسران کو بھی بیرون ملک تعینات کیا جا سکے گا۔ وزارت داخلہ کے 93 افسران بیرون ملک تعینات ہیں۔ ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تاریخی فیصلہ، اوورسیز پاکستانیوں کو رجسٹریشن دفاتر میں ذاتی حاضری سے استثناء حاصل۔ شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت کی کاوشوں سے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوگا، پراپرٹی فراڈ کی روک تھام ممکن ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ غزہ بورڈ آف پیس اجلاس 19 فروری کو واشنگٹن میں ہوگا، وزیراعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی 20 فروری کو امریکی صدر سے 2 طرفہ ملاقات کا بھی امکان۔ شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کے پروگرام میں تبدیلی، وزیراعظم جرمنی نہیں جائیں گے، صرف آسٹریا کے شہر ویانا جائیں گے۔ ایران کو امریکی فوجی طاقت کا اندازہ ہو چکا، ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات ناکام ہوئے تو سخت اقدام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا مذاکرات ناکام ہونے پر ایک اور بحری بیڑا تعینات کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر، کہا جنگ کے دوران 10 طیارے مار گرائے گئے۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں، جنگ رکوانے میں اپنی ٹیرف پالیسی کو بھی اہم قرار دیا۔ جنگ مسلط کی گئی تو ایران اپنے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو، کہا ایران نے ہمیشہ جنگ کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دی ہے، ہمیں امریکی عوام سے کوئی مسئلہ نہیں، امریکہ کی خود پسندانہ اور متکبرانہ پالیسیوں سے اختلاف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی سے گزشتہ شب ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر گفتگو کی۔ امریکہ نے ایرانی تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق مقصد تہران کی سب سے بڑی آمدنی کے ذریعے تیل کی برآمدات کو نشانہ بنانا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی کے بعد تیل کی عالمی منڈیوں پر اثرات کا خدشہ۔ سال 2025 کے دوران خلیجی ممالک سے 38,000 پاکستانیوں کے ڈی پورٹ ہونے کا انکشاف، سعودی عرب سے سب سے زیادہ 27,692 پاکستانی ڈی پورٹ ہوئے، متحدہ عرب امارات سے 6,794 پاکستانی شہری ڈی پورٹ ہوئے، منشیات فروشی، ویزا خلاف ورزی اور بھیک مانگنے کے الزام پر پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی، ایبٹ آباد میں برف باری کے بعد ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی علیپا میں 2.5 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی، مری، ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور ایوبیہ میں راستے بند ہونے سے رابطے کٹ گئے، مقامی افراد اور سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ جاپان میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 46 ہو گئی، 550 سے زائد زخمی۔ بحیرہ جاپان کے ساحلی علاقوں میں ٹریفک کا نظام بری طرح درہم برہم، زیادہ تر حادثات چھتوں پر جمع برف کو ہٹانے کے دوران پیش آئے۔
برطانیہ میں مسلسل اور موسلادھار بارشیں تباہی مچانے کو تیار، ملک کے 100 علاقوں کے قریب علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں بھی سیلاب کا خدشہ۔ نیشنل انوائرمنٹ ایجنسی کی 98 سیلاب وارننگز، 158 فلڈ الرٹس جاری کر دیے۔ بارشوں اور سیلاب سے 300 گھر متاثر ہوئے، مختلف برطانوی شہروں کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ ایپسٹین فائلز کے اجراء کے بعد برطانوی سیاست میں نیا بحران، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفے کے مطالبات مسترد کر دیے، کہتے ہیں عوام نے ملک کو تبدیل کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، ملک میں تبدیلی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، دائیں بازو کی سیاست ہمارے ملک کو تقسیم کر سکتی ہے۔ کینیڈا میں اسکول میں فائرنگ کا واقعہ، 10 افراد ہلاک، 25 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ صوبے برٹش کولمبیا میں پیش آیا، واقعے میں حملہ آور بھی مارا گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ انتخابات اور ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ بی این پی، جماعت اسلامی اور جاتیہ پارٹی میں سخت مقابلہ متوقع، 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ 300 براہ راست منتخب نشستوں پر مشتمل ہے، خواتین کی مخصوص نشستیں تناسب سے الاٹ ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کی آئینی مدت 5 سال ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرافی وابڈا کے نام، فائنل میں وابڈا نے ایس این جی پی ایل کو 35 رن سے شکست دے دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فاتح ٹیم کے کپتان کو ٹرافی اور 75 لاکھ روپے کا انعامی چیک دیا۔ محسن نقوی نے دیگر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ اسلام آباد میں نایاب پرانی اور قیمتی گاڑیوں کا شاندار میلہ، شو میں مختلف ادوار کی نایاب اور تاریخی گاڑیاں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، شہری کلاسک گاڑیوں کے ساتھ فوٹو شوٹ کرتے رہے۔